إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد سورة النازعات کی تفسیر شروع ہوا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہ 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے اور اس کا نام النازعات ہے، اور یہ نام اس صورت کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے والنازعات، جس میں ایک اشارہ ہے کہ النازعات یہ جو عمل ہے جس کو آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے یہ انتہائی ہولناک ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنا تاکہ نزع کے موقع پر اس تکلیف اور شدت سے بچاؤ حاصل کر لیا جائے، یہ ضروری ہے اور قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام ہی النازعات رکھا تاکہ نزع کی جو کیفیت ہے جس کی شدت سے انسان اگر دوچار ہو تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان بنے اور ہم اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کریں. والنازعات یہ واو جو ہے یہ حرف قسم، واو حرف قسم. عربی لغت میں قسم کے 4 حروف ہیں، واو، تا، با اور لام. واللہ، للہ، تاللہ، باللہ، یہ 4 حروف ہیں قسم کے. ہمارا ایک لفظ بولا جاتا ہے بوتل، بوتل کے 4 حروف ہیں، چاروں قسمی ہیں، واو، وا، تا، لام. بوتل اگر ذہن میں ہو تو حروف قسم آپ کو ہمیشہ یاد رہے. والنازعات یہ نازعات نزع سے ہے، نزع کا معنی کھینچنا، کھینچنے کی شدت، سختی سے کھینچنا. تو واو حرف قسم
اور نازعات سے مراد ملائکہ فرشتے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں غرق کا ڈوب کر. اور کھینچنے سے مراد روحوں کو کھینچنا، روح کو کھینچنا. اور اس سے مراد کفار کی روحیں ہیں یا وہ لوگ جن کی حرکتیں کفار جیسی ہوں، جو ان کی نقالی کرنے والے ہوں، ان کا تشبہ اختیار کرنے والے ہوں. ان کا یہ جو آخری وقت ہے، جو نزع کی کیفیت ہے، وہ اس شدت سے دوچار ہوں گے کہ ان کی روحوں کو فرشتے ڈوب کر سختی سے کھینچیں گے. ڈوب کر کیوں؟ ڈوبنے کا معنی اندر داخل ہو کر، اندر گھس کر، اور ایک ایک جسم کے عضو سے اس روح کو کھینچا اور نکالا جائے گا. ناخنوں کے اندر سے ایک ایک روحیں اور ایک ایک بال سے، یعنی غرق کا ڈوب کر روحیں نکالنا، اس میں بڑی سختی کی طرف اشارہ ہے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر اور سر کے بالوں تک ایک ایک روحیں سے روح کو کھینچ کر نکالا جائے گا. اور وہ جس کی روح اس طرح قبض ہوگی وہ انتہائی تکلیف اور سختی محسوس کرے گا. وہ نازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کھینچنے والے ہیں کفار کی روحوں کو ڈوب کر سختی سے، تاکہ جسم کے روحیں کو تکلیف سے دوچار کیا جائے. والناشطات نشطا، اور قسم ہے پھر واو قسم ہے، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن بندوں کی روحوں کو نکالنے والے ہیں بڑی نرمی اور بڑے ایک سہولت کے ساتھ. یہ نشط، یہ نون شین طا، یہ مادہ ہے. اس کا معنی رسی کی گرہ کو کھولنا. اونٹ کی رسی ایک مخصوص طریقے سے باندھی جاتی ہے، جیسے آپ ازار بند باندھتے ہیں، ایک ہی دفعہ کھینچنے سے وہ کھل جاتا ہے. اسی طرح اونٹ کی رسی اس کے پاؤں سے باندھتے تھے، اور گرہ اگر زیادہ گہری ہو تو اس کو کھولنے میں وقت لگتا ہے. لیکن مقصود یہاں پر یہ ہے کہ فوراً ایک ہی دفعہ کھینچنے سے رسی کھل جائے اونٹ کے پاؤں سے. والناشطات نشطا، اصل معنی رسی کی گرہ کھولنے والے فرشتوں کی قسم، اشارہ ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی دفعہ کھینچ کر کھول کر مومن بندوں کی روحوں کو بڑی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ نکالنے والے فرشتے. جو لوگ مومنین ہیں، نیک ہیں، متقین ہیں، ان کا یہ نزع کا وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت ہی آسان ہوتا ہے. ایک جھٹکے سے ان کی روح جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے. یہ دونوں جو آیات میں فرشتوں کا عمل ہے، پہلی آیت کریمہ کفار کی روحیں نکالنا بڑی سختی اور تکلیف کے ساتھ جسم میں داخل ہو کر ڈوب کر ایک ایک روحیں سے جان کو نکالنا، اور والناشطات نشطا، مؤمنین کی روحوں کو بڑی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ نکالنا. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ جو کفار کی روحیں ہوتی ہیں ان کے قبض کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کپڑا ہو پتلا سا اور وہ گیلا ہو اور اس کو کانٹوں پر بچھا دیا جائے اور پھر ایک کونے سے کھینچا جائے تو کانٹے اس کپڑے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور وہ کپڑا بالکل پھٹ جائے گا اور وہ کپڑا یعنی صحیح سالم نہیں نکلے گا. یہ ہے کیفیت کفار کے روحوں کے قبض کی. اور جو مومنین ہیں ان کی روح
کہ قبض ہونے کی مثال جیسے مشکیزہ ہو، اس میں پانی ہو اور اس کی رسی کو کھول دیا جائے تو پانی پورا بہہ جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، کسی تکلیف کے بغیر۔ یہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ان دونوں کی تفسیر اللہ کے پیغمبر نے فرما دی۔ کفار کی ارواح ایک پتلے گیلے کپڑے کی مانند جسے کانٹے پر بچھا دیا جائے اور ایک کونے سے کھینچا جائے، تو اس طرح وہ روح پھٹ کر زخمی ہو کر نکلے گی بڑی تکلیف کے ساتھ۔ اور ایک مومن کی روح جو ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیں تو پانی بہہ جاتا ہے کسی رکاوٹ کے بغیر بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو یہ ہے والنازعات غرقا اور والناشطات نشطا۔ مانا یہ قرآن کی دو آیتیں اور وہ حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول، دونوں ایک ہی پیغام دے رہی۔ تو حدیث کا مضمون قرآن سے مختلف نہیں ہے، بلکہ حدیث قرآن کی شرح ہے، قرآن کی تفسیر ہے، جیسا کہ اس مثال سے واضح ہوا۔ والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو تیرنے والے ہیں۔ سبحا تیرنا، آسمانوں اور زمینوں میں تیرنے والے۔ یہ تیرنے سے مراد تیزی سے چلنا، رفتار میں تیزی اختیار کرنا۔ آسمانوں اور زمینوں میں تیرنے والے فرشتوں کی قسم، یہ تیزی اختیار کرنے والے کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر نافذ کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹیاں سونپ رکھی ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں آسمانوں میں ہیں اور کچھ کی زمینوں میں۔ آسمانوں کے فرشتے آسمانوں میں انتہائی تیزی اختیار کرتے ہیں، گویا تیر رہے ہیں، اور زمین کے فرشتے زمینوں میں انتہائی تیزی اختیار کرتے ہیں، گویا تیر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر، اس کے آرڈر اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے، تاکہ رب تعالیٰ کے کسی امر کی تنفیذ میں تاخیر نہ ہو۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا کسی بھی کام کا، وہ کام عین اپنے وقت پر انجام پائے، کسی لمحہ کی تاخیر کے بغیر۔ والسابحات سبحا، تیرنے والے فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہیں، تیرنا۔ فالسابقات سبقا، یہ فا کا عطف قسم پر ہی ہے، یہ قسم کے معنی نہیں ہے۔ بس ان فرشتوں کی قسم جو سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبقت لے جانا یعنی اللہ رب العزت کے اوامر کی تنفیذ میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں اور سبقت لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی تنفیذ میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ یہ فرشتوں کی اطاعت کا عالم ہے، اس قدر تیزی کہ گویا ان اوامر کی تنفیذ میں تیر رہے ہیں، اور ایسی جدوجہد کہ سبقت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں اور اس کے اوامر کی تنفیذ میں، تاکہ کسی لمحے کی تاخیر نہ ہو۔ یہ ملائکہ کا جذبہ اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی نشاندہی کرتا ہے۔ حالانکہ ملائکہ بڑی بھاری بھرکم مخلوق ہے، بڑی قوی عظیم و جثہ اور طاقتور مخلوق ہے۔ اس کے لیے کتاب و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، آج مجھے اجازت ملی ہے کہ میں تمہیں ایک فرشتے کی خبر دوں، ان فرشتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام،
اس فرشتے کی جو کان کی لو ہے، یہ جہاں عورت زیور پہنتی، کان کی لو سے لے کر کندھے تک جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت کے بدل ہے۔ ایک تیز رفتار مسافر 700 سال چلتا رہے، سفر اختیار کرتا رہے، اتنا فاصلہ ہے اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک۔ اتنے قوی جثہ اور بدین یہ ملائکہ، مگر اللہ کے خوف کا عالم کہ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، یہ پڑھ کر انسان کی جسارت پر تعجب ہوتے ہیں کہ انسان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا امر آ جائے تو کہتا ہے کہ یہ میرے امام کے قول کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، میری برادری کے رسم و رواج کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ یہ انسان کی جرت، ایک طرف ملائکہ کا خوف کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تنفیذ میں دوڑ رہے ہیں، وہ تیزی سے تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، اور سب میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی امر کی تنفیذ میں تاخیر نہ ہو۔ اور اس سبقت کی یا اس عدم تاخیر کی ایک مثال اسرافیل علیہ السلام کی، جن کی ڈیوٹی نفخ صور کی ہے، انہوں نے صور پھونکنا ہے جس پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ صور اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اور فرشتے اسرافیل کو تھما دیے، جب میرا امر آئے گا آپ نے صور پھونکنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ صور اپنے منہ میں دبائے کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ رکھ دیا ہو، جب امر آئے گا تو اٹھا کے پھونک دیں گے، منہ میں دبائے کھڑے۔ کیف انعم وقد التقم الصور صاحب، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ فرشتہ اپنے منہ میں صور دبائے کھڑا ہے، حالانکہ قیامت صدیوں بعد آئے گی، مگر صور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے، بیٹھا ہوا نہیں۔ اور حنا جبہتہ، اپنی پیشانی کو جھکایا ہوئے اور آنکھوں کو اٹھائے ہوئے، یہ کیا خشوع اور خضوع کی کیفیت، پیشانی جھکی ہوئی ہے اور آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں، عرش معلیٰ پر ٹکی ہوئی، یوں ہی اللہ کا امر آ جائے فوراً صور پھونک دیں، اور اللہ کے امر کی تنفیذ میں اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ صور اٹھا کر منہ میں لگے، اتنی تاخیر بھی۔ یہ ملائکہ کی اطاعت۔ اور ایک طرف حضرت انسان کی ڈٹائی، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اپنے پیارے پیغمبر کے فرامین پڑھتا ہے اور قبول نہیں کرتا، یہ میرے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف، میری برادری کے خلاف، یہ ہمارے ہاں نہیں، یہ تمہارے ہاں، ہمارے ہاں تمہارے ہاں کی تفریق سے اس دین کو شطرنج کا کھیل بنا دیا۔ حالانکہ دین تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ یہ ملائکہ اور ان کی صفات، فالمدبرات امرا، تدبیر کرنے والے امر کی، اللہ تعالیٰ کے امر کی، اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیاں تفویض کی ہیں اس کی تدبیر کرنے والے، یا چاہیے تو امور، کیونکہ فرشتوں کے ذمے کئی امور قیامت تک بے تحاشا امور ہوں گے جن کی تنفیذ وہ کرنے پر مامور ہے، لیکن امرن چونکہ مصدر ہے اور مصدر جمع کے قائم مقام ہوتا ہے تو معنی امور، جو امور ان کو تفویض کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان امور کی تدبیر کرنے والے، ان کی تنفیذ کے لیے وہ امور کیا ہیں؟ جیسے ہواؤں کا نظام، بارش کا نظام، پانی کا نظام، نباتات کا نظام، انسانوں کی خلقت کا نظام، جو بھی امور اس کائنات میں قیامت تک درپیش ہوں گے ان سب کی تدبیر ملائکہ کو سونپی گئی اللہ تعالیٰ کے امر سے، اور وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں، جانتے پہچانتے ہیں، اور ان کی تنفیذ کے لیے ہر وقت مستعد ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔
یہ 5 آیات مبارکہ، اور ان 5 آیات میں فرشتوں کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کیوں بیان فرماتا ہے، قسم کیوں کھاتے ہیں؟ وہ قادر مطلق اپنی مخلوق کی، جس مخلوق کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اس میں بہت سی توجیحات ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں، لیکن 2 باتیں انتہائی واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت قسموں کے بعد جو حکم بیان فرمایا ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے، اس کی تقریر اور اس کی پختگی کے لیے۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی عظیم مخلوق کی قسم کھاتا ہے آپ کو دعوت دینے کے لیے کہ میں اس مخلوق کی قسم کھا رہا ہوں، اس کی عظمت پر غور کرو، اس کی حقیقت پر غور کرو، اور پھر یک لخت یہ سوچو کہ ان کا خالق کیسا ہو۔ یہ تو مخلوق ہے، اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، تو ان مخلوقات کا خالق کیسا ہو؟ اب یہ ملائکہ، ان کے اجسام، ان کا مادہ، ان کی حقیقت، ان کا جذبہ اطاعت، امتثال امر، اللہ تعالیٰ کی خشیت، ساری چیزیں مثالی ہیں۔ اللہ ان کا خالق ہے، تو خالق کیسا ہوگا؟ اس عظیم مخلوق کے ذریعے خالق کی عظمت پر غور کرو۔ طلباء کے لیے یہ پہلی 4 آیتیں غرقہ، نشطہ، سبحہ، سبقہ، یہ چاروں منصوب ہیں علی المصدریہ، اور امرا یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی بنا پر۔ مدبرات جو صفت کا صیغہ فاعل کا، اور امرا اس سے مفعول واقع ہو رہا ہے، تو امرا کا منصوب ہونا مفعولیت کی بنا پر ہے، اور باقی چاروں مصادر کا منصوب ہونا یہ مصدریت کی بنا پر ہے۔ مصدر منصوب ہوتا ہے اور اس کا عامل یا تو فعل مذکور ہوتا ہے، اور فعل اگر مذکور نہ ہو تو فعل معذوف ماننا پڑے گا۔ یہاں فعل مذکور ہے، النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات مذکور ہے، مذکور نہ تو معذوف ہوگا۔ سقیت اے سقا کا سقیت، ضربن اے ضرب ضربا، وہاں فعل محذوف ماننا پڑے گا، تو یہ مصدریت پر منصوب ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، کس لیے؟ تاکہ جو آگے مسئلہ آ رہا ہے اسے پختہ کیا جائے، اس کی تقریر۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں جو کفار کی سب سے بڑی جاہلیت کا سامنا تھا وہ تھا انکار معاد، قیامت کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اثبات کے لیے یہ 5 قسمیں کھائیں، اور بعد میں قیامت کا ذکر کیا، معاد کا ذکر کیا۔ تو اس مسئلے کی پختگی کے لیے، تقریر کے لیے اللہ رب العزت نے یہ 5 قسمیں کھائیں۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ جب بھی وہ قسم پڑھتے قرآن میں تو رو پڑتے کہ ہم اس قدر نالائق ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کو قسمیں کھانی پڑتی، اس قدر ہم نالائق ہیں، اتنے ہم نکمے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قسمیں کھا رہا ہے۔ اس کا ہر فرمان سچا ہے اور اس پر مستضاد اس کا قسمیں کھانا، تو مانا ہم میں کوئی کمی ہے، کوئی نالائقی ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العزت اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ تو جہاں قسم آ جائے تو وہاں جو آگے حکم بیان ہو رہا ہے اس کی تقریر اور پختگی پر پختہ طریقے سے ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قسم کھا کر بیان کی ہے، تو ہم بھی اسی پختگی کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ چمٹ جائیں اور اس پر ایمان لیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی، اور راجفہ کانپنے والی، جس دن کانپے گی کانپنے والی، اشارہ زمین کی طرف، اور کانپنے کا سبب نفخ صور، یہ پہلا صور ہے کہ پھونکا جائے گا، ایسی چیخ ہوگی بلند کہ زمین بھی کپکپا اٹھے، زمین بھی
کانپ اٹھے گی. یہ کفار، یہ بیچارے اس دن کا انکار کرتے، اس دن کی ہیبت پر غور نہیں کرتے. انہیں بتاؤ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس حقیقت کو سن لو. جب قیامت کا وقوع ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ زمین تھر تھرا اٹھے گی، کانپ اٹھے گی. اتنی بلند چیز ہوگی، اتنی ہیبت ناک چیز ہوگی. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے کی کانپنے والی. تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے گی. تتبع، یہ زمین لوٹ رہی ہے اور راجفہ کی طرف، یعنی پہلی چیز پیدا ہوگی، بلند ہوگی. یہ پہلا سور ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنی مخلوقات زندہ ہیں ساری بے ہوش ہو کر گر جائیں گی. تتبعها، پھر اس کے پیچھے آئے گی. اور رادفہ، پیچھے آنے والی، یعنی دوسری چیز، دوسرا سور. جب وہ پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ جو قبروں میں دفن تھے وہ بھی، اور جو نفخ سور سے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. یہ دو سور ہیں. تم ان کا انکار کرتے ہو، مگر یہ حقیقت ہے. یوم ترجف الراجفہ، اس دن کانپے کی کانپنے والی، یعنی زمین پہلے سور کے نتیجے میں. اور تتبعها، اس کے پیچھے آئے گی. اور رادفہ، پیچھے آنے والی دوسری چیز، دوسرا سور پھونکا جانا. تتبع، اتباع کا لفظ آپ جانتے ہیں، پیروی کرنا، پیچھے آنا، پیچھے چلنا. نبی اسلام کی اتباع فرض ہے، مانا آپ کے پیچھے پیچھے چلنا فرض ہے. اسی سے تتبع، پیچھے آئے گی. اور رادفہ، پیچھے آنے والی، وہ کیا ہے؟ وہ دوسری چیز ہے، دوسرا سور پھونکا جانا، جس کے نتیجے میں جتنے لوگ جو مر چکے تھے دفن تھے قبروں میں وہ بھی، اور جو بے ہوش ہو چکے تھے وہ بھی اٹھ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. تو پہلا سور زندہ لوگوں کو مارنے والا، دوسرا سور مرے ہوئوں کو اٹھانے والا. یہ دو لفظ ہیں. قلوب یومئذ واجفہ، قلوب قلب کی جمع، اور قلب دل کو بولتے. دل یومئذ، اس دن، واجفہ، دھڑکنے والے ہیں. دھڑکتے تو آج بھی، دھڑکن بند ہوئی انسان مر جاتا ہے. اس دن دھڑکن بہت ہی زیادہ ہوگی. یہ دھک دھک کرنا، جس طرح ایک انسان تیز دوڑتا ہو اور لمبا دوڑتا جائے تو اس کے دل کی ایک دھڑکن ہوتی ہے. یہ دنیا کی دھڑکن ہے، مگر قیامت کی دھڑکن کتنی دھڑکن ہوگی، یعنی خوف کے ساتھ. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے شدت خوف کی بنا پر. ابصارها، اور ان کی آنکھیں خاشعہ، جھکی ہوں گی. جھکنا خوف کے ساتھ، آنکھیں جھکی ہوں گی. یہ قلوب یومئذ واجفہ، اس کا معنی خوف، اور ابصارها خاشعہ، اس کا معنی فزع ہے. خوف اور فزع. خوف اس ڈر کو بولتے ہیں جو دل کے اندر ہو، اور فزع وہ ڈر ہے جو انسان کے چہرے سے نمایاں ہوتا ہے. آنکھوں میں جھک جانا، رنگ پہ اڑ جانا، بدن کا کانپنے لگنا، اس کو فزع بولتے ہیں. یعنی یہ فزع کی کیفیت. یہاں ظاہری اور باطنی دونوں خوف ذکر ہو گئے. قلوب یومئذ واجفہ، یہ باطنی خوف جو دل کے اندر ہوتا ہے، تو دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے اس خوف کی بنا پر جو دل کے اندر موجود ہے. ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوں گی. یہ ظاہری فزع ہے کہ خوف کے آثار بندے کے جسم پر نمایاں ہوں گے. جسم کا کانپنا، رنگ اڑ جانا، اور نگاہوں کا جھک جانا، چہرے کا جھک جانا،
یہ ظاہری خوف کی علامتیں ہیں جس کو فزع کہا جاتا ہے. تو قلوب یومئذ واجفہ سے مراد قلبی خوف ہے، ابصارها خاشعہ سے مراد وہ ظاہری خوف جو انسان کے جسم پر نمایاں ہوگا. یقولون کہیں گے یا کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں، یہ کفار کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کہ کیا ہم لمردودون لوٹائے جائیں گے فی الحافرہ، حافرہ میں، کیا ہم لوٹائے جائیں گے حافرہ میں؟ حافرہ کا معنی کیا ہے؟ حافرہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک ہے پہلی حالت کی طرف لوٹنا، جو پہلا امر ہے، جو پہلی کیفیت ہے، جو پہلی حالت، یعنی ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہم دوبارہ پہلے کی طرح زندہ کیے جائیں گے جیسے پہلے سے چلتے پھرتے تھے. پھر حافرہ ایک چیز کا لوٹنا اپنی پہلی حالت میں. کیا ہم لوٹائے جائیں گے حافرہ میں، یعنی پہلی زندگی جو دنیا میں گزار رہے، پھر ہم قبر میں چلے گئے تو دوبارہ ہم اسی پہلی حالت کی طرف لوٹیں گے. ایک معنی. دوسرا حافرہ حفر سے ہے، حفر کا معنی کھودنا. یہاں حافرہ بمعنی محفورہ، اشارہ قبر کی طرف، قبر کھودی جاتی. کیا ہم قبر میں جب ہوں گے تو دوبارہ لوٹائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے؟ حافرہ حفر سے کھودنا، یہ فاعل بمعنی مفعول ہے، بمعنی محفورہ، مردودون فی المحفورہ. کیا ہم لوٹائے جائیں گے جب قبروں میں ہوں گے، بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، تو قبروں میں ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. مردودون فی الحافرہ، یہ کفار کا کہنا، ان کا عقیدہ. اذا كنا عظاما نخرة، اذا یہ حمزہ برائے استفہام، کیا؟ اذا جب، كنا ہوں گے ہم، عظاما ہڈیاں، ناخرہ بوسیدہ. عظام عظم کی جمع، عظم ہڈی، اور عظام ہڈیاں، ناخرہ بالکل بوسیدہ. کہ کیا جب ہم بالکل بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی بن جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے اور اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے؟ یہ ان کا سوال تھا اور انکار کی اساس تھی کہ ایک انسان قبر میں جانے کے بعد جب بالکل مٹی بن جائے تو دوبارہ وہ کیسے زندہ ہوگا اور کیسے اٹھایا جائے گا. قالوا، کہا انہوں نے، کہنا ہے ان کا کہ تل کا وہ، یہ تل کا اس میں اشارہ ہے. اس میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک کی برائے مؤنث ہوتے ہیں، اشارہ برائے مذکر ذالک اس کے مقابلے میں، اور یہ برائے بعید ہے، مذکر بعید کا اشارہ ذالک اور مؤنث بعید کا اشارہ تل کا. یہ تل کا یہ اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ مردودون میں جو ردہ ہے، لوٹایا جانا، یہ ردہ، یہ لوٹایا جانا، اذن کرۃ خاسرہ، یہ لوٹانا ہے انتہائی خسارے والا، انتہائی نقصان والا، انتہائی گھاٹے والا. بہت سے مفسرین نے خاسرہ کا معنی کاذبہ کیے. کاذبہ کہ جو لوٹانے کی خبر دی گئی ہے، اللہ کے رسول دیتے ہیں، وہ خبر جھوٹی ہے. یہ کرہ خاسرہ یعنی کرہ کاذبہ ہے. قبروں میں دفن ہونے کے بعد دوبارہ لوٹایا جانا، یہ کرہ کاذبہ ہے. یا خاسرہ خسارے والا، نقصان والا، ایک طرح کا طنز کر رہے ہیں کہ ہم خسارے میں ہوں گے. آج ہم دنیا کی ثروتوں کے مالک ہیں، چودراہٹیں ہمارے پاس ہیں، مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہے،
ہم خسارے میں ہوں گے. یہ آپ کی دعوت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات نہ مانی تو دوبارہ جب اٹھیں گے ہمیں نقصان ہوگا. دیکھو یہ کیسی بات ہے، تم غریب ہو، مسکین ہو، دکھدارے ہوئے ہو، ہم عزتوں والے، غلبے والے، اقتدار والے، ہم خسارے میں ہوں گے. تو کررۃ خاسرہ، ایک طرح کا طنز وہ کر رہے ہیں کہ ہمارا لوٹایا جانا خسارے والا ہوگا. جو دنیا کی حشمتوں کے مالک ہیں، اقتدار کے مالک ہیں، وہ خسارے میں ہوں گے. یا پھر خاسر بمانا کاذب، یہ لوٹانا جھوٹا ہے اور یہ خبر ہم قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے. قالوا، کہا انہوں نے، یہ کہتے ہیں وہ کفار، تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہ یہ لوٹایا جانا خسارے والا ہے، جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، بلا شبہ یہ ان حرف تاکید تحقیق کلام کے لیے، کلام کی پختگی کے لیے، کہ بلا شبہ بے شک یہ ایک، یہاں ترجمہ ڈانٹ ہوگی. زجرہ کا معنی ڈانٹ ہی ہوتا ہے، یہاں مراد نفخہ، چیخ، ایک ہی چیخ برآمد ہوگی، ایک ہی چیخ برآمد ہوگی اور تم قبروں سے اٹھا لیے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل. فإنما ہی زجرۃ واحدہ، بلا شبہ یہ چیخ ہوگی ایک ہی، واحدہ ایک ہی. فإذا هم بالساہرہ، اور پھر یکلخت اچانک یہ لوگ ساہرہ میں ہوں گے. ساہرہ زمین کی پشت پر، یعنی ظاہر الارض ہو، جو زمین کا اوپر کا حصہ، اس کو ساہرہ کہا جاتا ہے. یہ زمین کے پشت پر، یعنی قبروں سے اٹھ کر زمین میں جمع ہو، ایک ہی چیز کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ کن کہہ کر ہر شے بنانے پر، پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ ایک ہی چیز کا نتیجہ ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، ایک ہی چیز برآمد ہوگی اور تم سب قبروں سے اٹھو گے، زندہ ہو کر زمین کی پشت پر جمع ہو جاؤ گے. یا زمین کی پشت سے مراد ارض محشر، جہاں حشر قائم ہوگا، اللہ کی عدالت قائم ہوگی زمین کی پشت. اور ساہرہ کہنے میں ایک اور اشارہ ہے، کیونکہ سحر کا معنی بیدار رہنا، جاگنا. اصل سحر کا معنی سین ہا را، اس کا لغوی معنی جاگنا، بیدار رہنا. رمضان میں ایک حدیث آپ نے سنی ہے بار بار، رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے راتوں کو قیام کرنے والے، انہیں ان کے قیام سے کچھ نہیں ملے گا سوائے جاگنے اور بیداری کی تکلیف. تو ساحرہ کا معنی اتنا یہ خوفناک اب یہ مقام ہے میدان معاشر کا کہ نیندیں ختم، اب مسلسل جاگنا، اتنا خوف ہوگا، اتنی شدت ہوگی، اتنی سختی ہوگی، اتنی ہیبت ہوگی، اب جاگنا ہی جاگنا. ساحرہ، یہ میدان تم کو جگانے والا ہے، کوئی نیند نہیں، کوئی راحت کا ایک لحظہ بھی نہیں. پیچھے آپ نے پڑھا لا یذوقون فیہا بردا، کہ جہنمی جہنم میں ٹھنڈک نہیں چکھیں گے. ٹھنڈک سے مراد چار چیزوں کی ٹھنڈک ہے، ایک نیند کی، پانی کی، سائے کی اور ہوا کی. یہ ٹھنڈک کی علامتیں ہوتی ہیں. انسان جتنا بھی تھکا ہو، نیند آتی ہے تو راحت سے اٹھتا ہے، پھر نیند پوری کر کے ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے. پانی بھی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ہوا بھی اور سایہ بھی، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی. یہ ساحرہ کہ تم ساحرہ میں ہوگے، یعنی ارض محشر میں، میدان حشر میں. اور یہ ایک ایسا میدان، ایسی سرزمین ہے جو ساحرہ ہے، تم کو جگانے والی، بیدار رکھنے والی. اور یہ ایک ہیبت، ایک خوف، شدت مستقل تم پر تاری رہے گا. ایک لمحے کے لیے کہ آنکھیں نہیں جھپکیں گی اور نیند نہیں آئے گی. تو اللہ رب العزت نے
فرشتوں کی 5 قسمیں کھا کر قیامت کی خبریں دی ہیں، وہ ساری خبریں حق ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیے۔ چنانچہ وہ 5 قسمیں یہ عرض محشر اور قیامت کی تقریر ہے اور پختگی ہے۔